میدان بدر میں ساری دنیا موجود تو تھی، لیکن سرتاج رسل اس وقت بھی اگر دعا مانگ رہے تھے تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے؟ اس اللہ مالک۔ اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو ہی پکار رہے ہیں۔ مشکل کشائی کرنا، مشکل کشا یہ صفت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، گنج بخش بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، خزانے سارے کے سارے اسی کے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کے پاس پتہ کتنے خزانے ہیں؟ لو ان احدکم یجعل اصبعہ فی الیم، اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر اس کو نکال کے فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعْ، انگلی پہ کتنا پانی لگے گا؟ 5 کلو کہ 10 کلو؟ یہ پانی جتنا انگلی پہ لگ کے آیا ہے یہ دنیا ہے، اور یہ سمندر یہ آخرت کے خزانے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارا پہلا اور آخری جب سے آدمیت کی ابتدا ہوئی ہے قیامت تک آنے والی مخلوق، جن ہے یا انسان، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں، جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے مانگ لیں، میں سب کو عطا کر دوں، ما نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا جتنی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے۔ اس انسان کو اس کے اندازے نہیں ہیں، اس مالک الملک کے خزانوں کا تعارف نہیں ہے، اس لیے مانگتا بھی ہے تو اتنی سی چیز مانگتا ہے۔ اللہ مالک الملک مجھے یہ دے دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا سأل احدکم ربہ فلیکثر فإنہ یسأل ربہ، جب رب سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگا کرو، تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو، کسی اور سے نہیں مانگ رہے۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور رب کا قانون کیا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مانگتا کیوں نہیں مجھ سے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ مالک الملک رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا ہے مجھ سے معافی مانگ لے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ دن کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو دھوکہ کھا گیا کہ تاریکی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میں دیکھ رہا تھا، اور رات کی تاریکی میں گناہ کر بیٹھا ہے، معافی مانگ لے میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ داتا بھی ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینا بھی ہے، تو یہ وصف بھی خالق و مالک کا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے ملا کر دے دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور اگر دنیا کی طاقتیں کسی کو بیٹا دے سکتی تو کلنٹن اپنے ساتھ ڈاگی ہی رکھتا، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے کے باوجود ڈاگی کو ہی اپنی گاڑی میں بٹھاتا نظر آتا۔ کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو اولاد دے سکے، یہ وصف ہے، یہ قدرت ہے تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ مالک الملک داتا بھی ہے، اللہ مالک الملک گنج بخش بھی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ مشکل کشا بھی وہ ہے، حاجت و روا بھی وہ ہے، غریب نواز، امیروں کو نوازنا،
غریبوں کو نوازنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، دنیا میں کوئی غریبوں کو نواز نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سارے کے سارے قلاش ہو، فقیر ہو، غنی ذات ہے تو کون سی؟ وہی غریبوں کو نوازنے والی ہے، وہی امیروں کو نوازنے والی ہے۔ اللہ مالک الملک کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ پتہ کتنا علم ہے؟ المقال یتضح بالمثال، بات مثال سے اچھی سمجھ آتی ہے۔ آپ میں سے کون بھائی ہے جس کے گھر میں درخت ہے؟ چلو کو پاکستان میں ہے، کون بھائی ہاتھ کھڑا کرے؟ کوئی ہے کسی کے گھر میں درخت ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کے درخت پہ پتے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ دنیا کا کیلکولیشن کا نظام اگر جمع کر لیا جائے کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ میں درختوں کی بات کر رہا ہوں، ایک گھر کے درخت کے پتے کوئی شمار نہیں کرتا، ایک شہر کے درختوں کو ان کے پتوں کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن رب تعالیٰ کا علم کتنا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات کے اندر جتنی شجرکاری ہے ایک بھی پتا گرتا ہے یا لگتا ہے کون جانتا ہے؟ اس علم کا ہم نے اندازہ ہی نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ریڈار چیک کر لیتی ہے کہ جہاز کہاں آ رہا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے انا تحت الرصد الالہی، میں اللہ کی ریڈار کے نیچے ہوں، ایک ایک پل پہ اللہ مطلع ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ انسان سمجھتا ہے کہ بلینکٹ لے لیا ہے، کچھ پتہ نہیں کسی کو میں کیا کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جو ساتھ سویا وہ اس کو کیا پتا کہ یہ بستر پہ کیا کر رہا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ اگر روم میٹ سے چھپا کے کوئی چیز کھانا چاہیں تو اندر چھپ کے کھا رہے ہوں، لیکن ساری چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، حفاظت بھی اسی کی، نگرانی بھی اسی کی، احاطہ بھی اسی کا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ وکیل بھی وہ ہے، حفاظت و نگرانی کرنے والا بھی وہ ہے، اور پوری کائنات کا احاطہ کرنے والی بھی ذات ہے تو وہی ہے۔ وہی عزت دینے والی ذات ہے، وہی ذلت دینے والی ذات ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ مالک الملک جس کو چاہے اس کو ہدایت ملے گی جب نیت خالص ہو۔ کوئی جتنے مرضی ریاستیں کر لے، جتنے مرضی چلے کاٹ لے، جب تک وہ اللہ کے سامنے نہیں گرتا، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتا، زمین کو نہیں بناتا، اس وقت تک اللہ مالک الملک اس کو ہدایت نہیں دیتے۔